اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ انتہائی بابرکت اور بافضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے یہ جو 10 دن ہیں ان میں کیے جانے والے اعمال دیگر مہینوں میں یا دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بدرجہ برتری اور فوقیت رکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیگر دنوں کا جو جہاد ہے وہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی ایسا انسان جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ مولا نکلے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو اس کا عمل فضیلت رکھتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حسن سند کے ساتھ 9 روزے بھی ثابت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ سنت کے جذبہ سے سرشار ہو کر یہ 9 روزے رکھے تو کیا بات ہے۔ 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ بعض تکفیری ذہن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حج پڑھا جا رہا ہوتا ہے یعنی جس دن اس دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح لوگوں کو وہ ایک پریشانی میں واقع کر دیتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی یہ فضیلت ہے، تب عرفہ میں آپ تھے اور 9 ذوالحجہ تھی، اس موقع اور اس وقت کی مناسبت سے آپ نے اسے یوم عرفہ کا روزہ قرار دیا تو واقعی یوم عرفہ کا ہی روزہ ہے۔ حقیقت میں یہ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ میں جب یوم عرفہ طلوع ہوتا ہے تو دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں ساتھ ہی رات طلوع ہوتی ہے۔ اب رات کا روزہ تو نہیں ہے نا، شریعت نے ان کو رات کے روزے کا مکلف تو نہیں ٹھہرایا، اور ویسے بھی عام سعودی عربیہ کے ساتھ جس طرح ہماری نماز نہیں چل سکتی روزہ بھی نہیں چل سکتا۔ ہم 2 گھنٹے آگے ہیں ان سے، ہمارا دن پہلے طلوع ہوتا ہے ان کا بعد میں ہوتا ہے۔ ابھی یوم عرفہ ختم نہیں ہوگا تو ہماری شام پڑ جائے گی اور ادھر سحری ہوگی یوم عرفہ کو تو ہمارا دوپہر 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ بہرحال 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں، 10ویں کو عید ہو جائے گی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر تیار کریں، بیوی بچوں کو اور خود بھی۔ اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ہے، ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس پر جو اجر اور ثواب ہے وہ کیا ہے کہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ گزشتہ جو انسان نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، صغیرہ کے اندر جو کبیرہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہیں۔ ابھی گناہ نہیں کیے اللہ تعالیٰ ابھی وہ ان گناہوں کا فاعل انسان نہیں بنتا، پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے حجم کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کے دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ بس اخلاص دیکھتے ہیں، نیت خالصہ دیکھتے ہیں، احتساب دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے یہ اجر و ثواب کا طالب کتنا ہے، یہ چیز ہے۔ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ فضیلت کے دن ہیں، بکثرت ان میں ذکر و اذکار بھی کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ بعض صحابہ سے ثابت ہے وہ بازار میں چلے جاتے وہاں تکبیرات پکارتے تھے، اللہ کی بڑائی، اس کی تعظیم، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل اور اس کی تحمید کے کلمات جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتے رہ جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو احب الکلام الی اللہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی کے یہ کلمات پکاریں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تعریف کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور بکثرت اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، جتنا کر سکتے ہیں، حتی المقدور، بقدر استطاعت صدقہ کریں، صبح کو بھی کریں، دوپہر کو بھی کریں اور شام کو بھی کریں، اعمال صالحہ کمائیں، نوافل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں جو اعمال صالح ہیں اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، ظاہر ہے ان اعمال کو کمانے والے بھی اللہ کے ہاں باحثیت بن جائیں گے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کما حقہ اس کے احکامات کی بجا آوری کر سکیں اور اس کے رضا رحمت والے کام بجا لا سکیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا کر دے، ہم جئیں تو اپنے اللہ کی محبت پر جئیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ چھوٹے نہ گناہ مجھ سے، چھوڑا نہ کرم اس نے، بندہ ہو تو ایسا ہو، مولا ہو تو ایسا ہو۔ اے میرے مولا تو ہم پر مہربان ہو جا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے قرآن میں بھی اور صحابہ کے آثار میں بھی اور حدیث میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شروط میں سے ایک شرط وہ اتباع سنت ہے۔ سنت کا اتباع، سنت کی موافقت میں جو عمل ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یعنی صحیح العقیدہ ہو، انسان مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، بدعتی نہ ہو، اور متبع سنت ہو، اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے کمائے تو بڑی حیثیت رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ قربانی آنے والی آگے، ایام قربانی کے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت فربا جانور خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن جانور خریدتے وقت جو قربانی کے احکام و مسائل ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بعض لوگ جن پہ نفس کی شرارت غالب آ جاتی ہے، وہ نفس کی پیروی میں اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گڑھتے ہیں، شریعت کے احکام و مسائل کے مقابلے میں احکام و مسائل رائج کرتے ہیں لوگوں میں، یعنی باقاعدہ سے ایک دین وضع کیا اور لوگوں میں اس کو عام کر دیا۔ سنت بالکل غائب ہو گئی ہے، لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی ہے، دین نہیں نظر آتا۔ الحمدللہ یہ حدیث کا دور ہے، لوگوں کا ایک علمی رجحان بھی بن گیا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جہالت کا راج تھا یہاں برصغیر پاک و ہند میں، بہت جہالت کی باتیں یہاں رائج تھی، چونکہ یہاں ہندو بھی رہے، انگریز بھی رہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کا تہذیب و تمدن ہماری زندگی کا وہ حصہ بن گئے، اور بے خبری میں دانستہ اور غیر دانستہ طور پر انسانوں نے ان کی پیروی کی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ عید کا چاند دیکھتے کہ سامنے عید کا چاند نظر آ رہا ہے، دیکھ لیا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں عید کا چاند نظر آ گیا، عید نہیں کرتے تھے۔ ایک خانقاہ تھی، کہہ سکتے ہیں 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر، چند لوگ وہاں جاتے، وہاں جو خانقاہ کا مجاور ہوتا اسے اجازت لیتے، اجازت ہو تو ہم کل عید کر لیں، یعنی اس کو کہتے تھے اذن۔ پھر وہ لوگ واپس آ کر گاؤں میں یہ ڈنڈورا پیٹتے کہ اذن مل گیا ہے، عید کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا طریقہ، آپ غور کریں، اس طرح کی چیزیں بھی تھیں۔ اور ایک وقت یہاں ایسا بھی آیا ہے، اگر کوئی جانور ذبح کرتا اور اختلاف پڑتا کہ یہ شرعی طریقہ کے مطابق ذبح ہوا یا نہیں ہوا، تو کوئی قریب عالم نہیں ملتا تھا کہ جس سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ لوگ جاتے دور افتاد علاقہ میں، کوئی عالم ہوتا اسے پوچھتے، واپس آتے تو وہ بکری جو مذبوح جو جانور ہوتا وہ گل سڑ چکا ہوتا، ناکارہ ہو چکا ہوتا، انسانوں کے کام کا نہیں رہتا۔ اب تو الحمدللہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے،
آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کے علماء سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر طرف علم ہی علم نظر آتا ہے اور زمین نے علم اگل دیا ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو بھی عبادت کرنی ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے نا، عقیقہ بھی عبادت ہے، حاجی وہاں مینا میں جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی تو عبادت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنی ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کریں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں عمل کی ضخامت اور اس کی بڑھائی کی نہیں یہ بات، بندے کے دل کی بات ہے اور سنت کے اتباع کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت ہو، اس کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، یہ ضروری ہے۔ پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے عمل ہو جاتا ہے، بعد میں لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، اس کا کیا حل ہے جی، اب اس کا کیا بنے گا، اس طرح کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر، اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل العمل، بھئی عمل سے پہلے علم کو حاصل کرو، جان لو، معلوم کر لو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں علم تو علم والوں سے پوچھ لو، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، شریعت مجھے کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس میں۔ تو اپنے میں ایک احتیاط پیدا کرے۔ دین اسلام حزم و احتیاط والوں کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ جن میں بے احتیاطی ہے ان کا دین سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے نا، پیروی کرنی ہے، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ دوسری بات جو انتہائی مہم ہے، ہم لوگ سست اور کاہل ہیں، عملی حالت جو ہے ہماری کمزور ہے، ہمارے اندر وہ مستعدی نہیں ہے، زندگی کی کوئی روٹین نہیں ہے، بوڑھے ہوں تب، جوان ہوں تب، بچے ہوں تب، کوئی زندگی نہیں ہے خاص۔ آپ دیکھیں، ہم جنت میں جانے کے متمنی ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، یہی تمنا ہے نا سب کی، مگر جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے ہم اس راستے کو آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جنت میں جانے کے متمنی ہیں، آدم علیہ السلام کے احوال نہیں پڑھتے؟ آدم علیہ السلام کو مصیبت آئی ہے نا جی، اور ان کو توبہ کا ذکر قرآن نے جو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ قرآن مقدس میں پڑھے کن حالات سے جو چار ہوئے، کرتے کراتے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اسماعیل ذبیح، گردن پر چھری چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ گرے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، آزمائشوں والا راستہ ہے، اس میں آلام ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی ناگواریاں اور چبھنے ہیں اس راستے میں۔ اس راستے پہ چل کر تب جنت میں جانا ہے۔ ہم چھوٹی سی آزمائش پہ نہیں پورے اتر سکتے۔ ہمارے اللہ کہتے ہیں نا، بھئی جانور ذبح کرو قربانی کے حوالے سے۔ کتنے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک جانور مانگا ہے نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ قربانی ایک عجیب عمل ہے، کیسے کہ مخصوص عمر کا جانور مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ذبح کر دو میرے لیے، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ 100 باتیں کرتے ہیں جی، اچھا جی میں تو جی غریب ہوں، اور بھائی دین غریبی تو اپناتے ہیں، امیر کہاں دین پر عمل کرتے ہیں۔ نیکی تو ہمارا دفاع کرتی ہے، یعنی کتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، جب ایک جذبہ صادقہ ان کے دل میں انگڑائی لیتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا رحمت والے کام کرتے ہیں، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے دیکھتے ہیں۔ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، مشاہدہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ نے پوری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں دی، کیونکہ آپ نصاب زکوٰۃ کو پہنچے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ دن کہ آپ کے گھر میں چولہا کئی دن تک نہیں جلتا تھا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور طبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے تو پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ جائزہ لیں، میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہاں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت او کما قال۔ اللہ تیرے در پہ ایک سوالی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے گھر میں کچھ نہیں، اس کے مہمان آئے ہیں اور تو اس سے سوال کرتا ہے، تو اس سے تیری رحمت مانگتا ہے، تیرا فضل مانگتا ہے۔ کیسا پیارا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملک ما الا انت۔ اللہ یہ فضل و رحمت کا مالک بھی تو ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی اجابت فرمائی۔ اتنے میں ایک صحابی بکری کا بھونا ہوا گوشت لے آئے، اللہ کے نبی آپ اس کو قبول فرما لیں۔ آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیا، فرمایا یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، ہم منتظر ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی ہمارے لیے اترے گی۔ میرے بھائیوں، حالات بہتر کرنے ہیں اگر تو نیکی اور تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ کریں، ایمان کے بل بوتے پر اپنی حالات کو بہتر کریں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو عمل صالح کماتا ہے، عمل صالح ایمان کی حالت میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو مومن ایمان کی حالت میں عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا طمانینت نصیب کر دیتے ہیں، اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرتے ہیں، اس کو پاکیزہ رزق نصیب فرماتے ہیں اور اس کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کو بہار بنا دیتے ہیں۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ بہترین زندگی جس میں کوئی رنج غم نہیں ہے، جس میں کوئی تنگی ترشی نہیں ہے، بے قدر کفایت رزق اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور باعزت طریقے سے سفید پوشی سے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ مصائب سے، پریشانیوں سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میرے اللہ کی مدد یہاں سے آ جائے گی، وہاں سے آ جائے گی، گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے لیے اتر آتی ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے، وہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے رزق مل جائے گا۔ اور یہاں رک کر ایک اور بات عرض کی دوں، اللہ نے ہر آسانی اور ہر خیر زمین پر اتار دی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے تو ایک الگ بات ہے، ہم اس کو حاصل نہ کر پائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اپنا فضل زمین پر اتار دیا اپنے بندوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھتے کون ہیں، رغبت کون رکھتے ہیں نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، اللہ کا فضل ان کے لیے اترے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ اللہ کے قوانین ہے، قرآن پڑھیں آپ، اللہ آسانیاں فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، ایمان اور نیکی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ ذرا سی پریشانی آئے، ذرا سی تکلیف پہنچے، تنگی آ جائے، فوراً اپنے اللہ سے رجوع کرے اور عمل صالح کمانا شروع کر دیں۔ میں تو یہاں تک ہے تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ مسواک کرنا شروع کر دیں۔ تنگی آ گئی ہے جی، مسواک کرنا شروع کر دیں بیٹھے بیٹھے۔ مطرۃ للفم مرضات للرب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی اور طہارت اور اللہ کی رضا خوشنودی کا باعث ہے۔ تھوڑی بات ہے، ایک بندہ سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ استغفار کرنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تھوڑا بوجھ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ حالات ہمارے خود پروردہ ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں، میں نے بتایا کہ اللہ کا فضل زمین پر اتر چکا ہے، بس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو خیر اتاری وہ اتر چکی ہے، اس کے حصول کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ لوگ کوشش صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کام کرتے ہیں، ان کی پوری نہیں پڑتی، دل تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، دن کو سکون بھی نہیں ملتا، صحت کو روگ لگ گئے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریوں کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حل ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے کام کرے، بس۔ یہ میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں اور بزرگوں کو وصیت کر رہا ہوں
یہ مشکلات ہم نے خود پیدا اپنے لیے کر دی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آپ بتائیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بھلا کوئی مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ کوئی تصور ہوتا ہے جی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں دیکھا ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام پھیرا نماز فجر سے، فرمایا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دو۔ یعنی ایک اسلام کا رکن ہے، فریضہ، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے جی کاروبار نہیں ٹھیک ہے جی، کوئی دعا کریں۔ ہمارے مولویوں حضرات انہوں نے بھی خرابی واقع کر رکھی ہے نا، بس دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، ان کو سیدھے کام پہ نہ لگائیں، بس آپ دعا کریں۔ ایک دن جیلم میں ایک موچی کے پاس گیا، بھائی ذرا میرے بوٹ پالش کر دو، شوز۔ اس نے کہا جی آپ منظور شاہ صاحب ہیں؟ وہ ایک ادھر جادوگر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میرے منہ تو دیکھے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ تعویذ کرتے ہیں؟ جی میں کہا میں تعویذ کرتا ہوں، مجھے بھی ایک تعویذ دے دیں۔ میں کون سا تعویذ آپ کو چاہیے؟ پوری نہیں پڑتی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، جو صبح اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں اور ادھر کام کے لیے آتے ہیں، نہا دھو کر 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں اور 5 روپے گھر میں ایک گلا بنائیں، اس کے اندر ڈال دیا کریں، وہ صدقہ، اور کام کے لیے آ جایا کریں، اور ادھر بیٹھے بیٹھے جوتے بھی گانٹھے اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔ بس آپ تعویذ کر دو گی۔ یعنی ایک رجحان ہے نا، خود کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، تعویذوں پر گزارا کرنا ہے، تعویذوں پر بس تعویذ کر۔ کتنے کے تعویذ لٹ گئی ہے اس بیماری کے لیے، اس تکلیف کے لیے، اس مسئلے کے لیے۔ کتنے مسائل ہیں جو انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور اتنے ہی تعویذ پہ رکھے ہیں، یہ کوئی مسائل کا حل تو نہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا اللہ کا فضل اس زمین پر اتر چکا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہاں زمین میں بہت آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ یسرا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اپنا بچاؤ نیکی کے ساتھ کریں، تقوی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اپنا بچاؤ کریں۔ ایک جانور ذبح کرنا ہے، ایک جانور۔ شیطان وہ ہو آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، بس ایسی انسانوں کو پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ فقر کا کہتے ہیں نا، فقر کا ڈراتا ہے انسان کو شیطان۔ یہ اللہ نے فرمایا نا قرآن مقدس میں، ایک جانور ذبح کرنا۔ آپ کبھی غور کریں، جب جانور کو لٹاتے اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، بہت عجیب عمل ہے یہ، خون بہتا ہے، خون۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، زمین چوس لیتی ہے خون۔ کھال اتارتے ہیں انسان، اس کا مصرف میں لے آتا ہے، گوشت انسان کھا جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جانور میرے لیے ذبح کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ جی ہم آپ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا فضل کتنا اترتا ہے، دل میں گھٹن کو ختم کر دیں۔ اگر آپ نے زندگی بھر کبھی قربانی نہیں کی، اس دفعہ ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کا فضل آپ کے لیے اترے گا۔ اگلا سال آپ کا بہترین سال ہے، اللہ کی محبت میں جئیں کہ میرے مولا تو اس کو قبول فرما لے۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس منیہ تھی، ایک بکری تھی، انہوں نے کسی بھائی کو دی ہوئی تھی کہ آپ اس کا دودھ پئیں، اور کوئی جانور بھی نہیں ان کے پاس اور خریدنے کی استطاعت قدرت بھی نہیں ہے، تو چلیں اس بکری کو ذبح کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اس طرح میں نے اپنے بھائی کو عاریتاً ایک بکری دے رکھی ہے، وہ بکری لے کر میں ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ وہ بکری اس بھائی کے پاس رہنے دیں، وہ دودھ پیتا رہ جائے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے ناخن ترشوا لیں، بال کٹوا لیں، جسم کی ضروری طہارت حاصل کر لیں۔ جب لوگ قربانی کریں پھر آپ اپنے بال کٹوائیں اور ناخن تراش لیں، اللہ آپ کو پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے، مکمل۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ تڑپ جو احساس ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک غریب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس میرے پڑوس والے، میرے پڑوسی نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے، میرے تعلق دار نے بڑا اچھا جانور خریدا ہے جی، ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے جی، میرے پاس ہی پیسے ہوتے میں بھی ذبح کرتا، میں بھی سب استطاعت ہوتا تھا میں بھی کرتا۔ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر اندر سے ہی وہ اپنے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا کر لے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ 10 دن اپنے بال بھی نہ کاٹے اور ناخر بھی نہ تراشے، اور غیر ضروری فاضل بال جو ہے وہ بھی تلف کر لے اور 10 دن وہ نہ کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری قربانی کا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم، اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔
اگر وہ جانور ذبح کر دیتا ہے تو پھر تو نور لا نور ہو جائے گا نا، وہ تو خیر اور برکت کا پیکر بن جائے گا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ ہمارے مورال کو بہتر کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کہاں کنگال اور غریب ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور غریب ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے غریب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اتنا پتہ تھا کہ یہ بازو ہیں میرے، ان کی کمائی میرے پاس ہے۔ کیا کمائی ہے میرے بازو کی؟ یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، جو میں نے کمایا ہے میرے پاس ہے۔ اللہ کا تو فضل سمجھتے نہیں نا، اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے مال کو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک ممتاز حیثیت سے جینا سیکھیں۔ آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ میرے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھ سے درگزر کر دے میرے مولا، اور میں اپنے آپ کو بالکل صحیح کر لیتا ہوں۔ اصل چیز اللہ کے احکامات کی پیروی ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو حمید ہے۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ جانور ذبح کرو، اللہ نے بتا دیا یہ گوشت تم کھاتے ہو، یہ خون زمین جوس لیتی ہے، یہ ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہے، یہ چمڑے تمہارے جوتے بن جاتے ہیں، یہ وہ بن جاتا ہے۔ میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، بس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل میں جو میری محبت ہے وہ پہنچتی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کو نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے؟ بھائی ایک معیشت کا پروگرام ہے، ایک نظام ہے بہتری، اس کو اختیار کرے، یہ غربت کا سلسلہ ختم کر دے۔ آپ اس اللہ کو ماننے والے غنی ہے، اس کے حکم کی تابعداری میں خرچ کریں گے، وہ آپ کو غنی کر دے گا۔ باقی جیسے تیسے بھی حالات ہیں وہ رب کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے اچھی کوشش کرنا، اپنے آپ کو ایک مطمئن انسان پائیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کا فضل اترے گا آپ کے لیے۔ تو قربانی جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ قربانی میں 8 جانور ذبح ہوتے ہیں، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ 8 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس میں بھینس بھی شامل ہے، یاد رکھیں۔ الجوامیس جنس من البقر، اہل لغت نے بھی لکھا ہے، اہل فقہ نے بھی لکھا ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے۔ بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، جس طرح گائے کی قربانی ہے۔ 8 یعنی 4 جوڑے کیسے نا، 4 جوڑوں کی قربانی، باقی رہ گیا بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ۔ ایک جانور اگر ذبح کرتے ہیں، یعنی ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، ایک ہی ہانڈی میں کھانے والے 50 افراد خانہ ہوں، ان کی سب کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں، سب کی قربانی۔ اللہ برابر کا اجر سب کو دے دیں گے، گوشت بھی اچھا کھائیں گے، مٹن، دمبا، تمام گھر والوں کی قربانی بھی ہو جائے گی اور مناسب پیسوں میں ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے رکھی ہے تو بہتر جانور، اچھا جانور، عمدہ، وہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بکری تمام گھر والوں کو کفایت کر جاتی ہے۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں، اور بکری میں 2 بندے بھی شریک نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ گھر کے افراد تو شامل ہو جائیں گے نا، آپ یہ نہیں کر سکتے کسی دوست کو شریک کر لیں، وہ دوسرے شہر میں یا دوسرے محلے میں آپ کا بھائی رہتا ہے، کہ کچھ پیسے آپ ڈالیں کچھ میں ڈالوں، ایک بکرا لے کر ذبح کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور حاجی ادھر منا میں جو حدی کرتے ہیں وہ اس حاجی کے لیے اجر و ثواب ہے، گھر والوں کے لیے اس میں نہیں ہے ثواب۔ یہاں جو گھر والے قربانی کریں گے، اس حاجی نے جو حدی کی ہے وہ بھی اس قربانی میں شریک ہو جائے گا، جو گھر میں کی ہے، اجر و ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ گائے میں کم از کم کوئی حد نہیں ہے، مطلب ایک بندہ گائے ذبح کر سکتا ہے، 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی مل کر کر سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی ہوں پھر بھی قربان میں ایک گائے ذبح کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 افراد ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اونٹ ہے، یہاں ذبح کریں جس کو ہم اضحیہ کہتے ہیں، قربانی، تو 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں۔ اور ادھر مینا میں حاجی جو جانور ذبح کرتے ہیں اونٹ کی صورت میں، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یہاں 10 اور وہاں 7۔ یہ 4 جوڑے ہو گئے جو ذبح کرنے ہیں۔ اور جانور دیکھیں خوبصورت ہو، پلا ہوا ہو، اور 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کتنے عیبوں سے؟ 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کانا نہ ہو، کانا نہ ہو، کانے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بیمار نہ ہو،
ہوتا ہے نا جانور بیمار بھی ہوتے ہیں نا. نمبر 3 لنگڑا نہ ہو. نمبر 4 انتہائی کمزور شکستہ لاغر نہ ہو جس کی ہڈیاں وہ نظر آتی ہیں اور چلنے سے بھی قاصر ہوتا ہے. تو یہ 4 عیب ہیں. کسی جانور کے اندر ان میں سے ایک عیب ہی پائے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عیب ہے وہ قربانی میں مانے نہیں ہے. مثال ایک خسی جانور ہے, خسی ہونا بھی جانور کے لیے عیب ہے نا, تو یہ بھی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, یعنی کچھ حصہ 1 انچ 2 انچ آدھا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, یا کان کو سوراخ ہے, چیرا ہوا ہے, اس کی بھی قربانی لگ جاتی ہے, صحیح ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نہ تشرف الاذن او کما قال, کہ کانوں کو اچھی طرح دیکھ لینا, آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے, یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحبابی حکم ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا بہت اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور بعض جانور ایسے پیدائشی طرح ان کا سینگ جو ہے نا وہ ختم کر دیے جاتے ہیں, جو ہی بچڑا پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سینگ ختم کر دیتے ہیں, تو اس جانور کی قربانی بھی صحیح ہے. بس یہ کوشش کریں کہ ہر طرح کے عیوب سے پاک جانور مبرہ ہونا چاہیے. اگر تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہے, ہاں یہ بھی ہے, آپ نے جانور خریدا, بچوں کی عادت, بچے خوش ہوتے ہیں نا کہ قربانی کا جانور خریدا, وہ 10 دن ان کے پیچھے جانوروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا, مورال بہتر ہوتے ہیں. تو مثلا ان کو کوئی ایسی زیادہ چارہ ڈال دیا, وہ بیمار ہو جاتے ہیں, یا دانے ڈالے اور اوپر پانی پلا دیا, اس طرح جانور بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیماری ہے جانور خریدنے کے بعد یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, پھر اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے قربانی میں. بسا اوقات جانور کو آپ گاڑی سے اتارتے ہیں, اس کے پاؤں میں کوئی زخم آ جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے بسا اوقات, ویڑے اتھرے ہوتے ہیں بعض جانور, ہم نے دیکھا ہے, تو ان کو, یا ویسے ہی بیمار ہو سکتا ہے جانور خریدنے کے بعد, یعنی قربانی کے ارادہ سے جانور خرید لیا اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ زخمی ہو گیا یا بیمار ہو گیا, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اسی طرح ایک آدمی نے جانور خریدا, قربانی کی نیت سے پار رکھا, اس کی ایک ضرورت پڑ گئی, انتہائی ضرورت, وہ اس کو بیچ دے, اپنی ضرورت پوری کر لے. یا قربانی کے ارادہ سے رکھا تھا اور اس کو ضرورت پڑ گئی, اس کو بھی بیچ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ نہیں ہے کہ قربانی کا ارادہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, کر لیں تو اجر و ثواب پائیں گے, نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے, پوچھا قربانی کیا, فرمایا یہ سنت ہے اور خیر ہے, نیکی ہے. ابو بکر صدیق سے, عمر سے, یعنی جو شیخین ہیں, ان سے قربانی ایک وقت چھوڑنا بھی ثابت ہے. کئی لوگ اس کو ہماری پیروی میں واجب ہی نہ سمجھ لیں, وہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, بالاجماع بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور خریدا قربانی کی نیت سے, اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, آپ نے لازمی قربانی کرنی. بعض یہ کہتے ہیں اگر جانور مر جاتا ہے تو آپ 2 جانور ذبح کریں گے, یا جانور گم ہو جاتا ہے تو 2 جانور ذبح کریں گے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے, یہ بھی غلط بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے تمیم بن خویس, ان کے شاگرد مصری بیان کرتا ہے, یہ سنن کبریٰ بیہقی اور محلہ ابن حزم میں روایت موجود ہے. ایک شخص نے کہا کہ اگر میں قربانی کا جانور خریدتا ہوں اور وہ گم ہو جاتا ہے, فرمایا لا یضر, کوئی بات نہیں, بس گم جو ہو گیا, اگر پیسے ہیں تو آپ قربانی دوسری کر لیں, پیسے نہیں ہیں تو پریشانی کائے کی ہے, گم جو ہو گیا. اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موطا امام مالک میں یہ ثابت ہے, اگر جانور مر جائے یا گم ہو جائے, فرمایا کہ اگر نظر کا کوئی مسئلہ تھا, آپ نے نظر مانی تھی جانور ذبح کرنا ہے, پھر تو آپ دوسرا جانور خریدیں گے. باقی یہ قربانی جو ہے تطوع نفلی عبادت ہے. اگر آپ کوئی اور جانور خریدیں, آپ کی مرضی ہے, اور آپ نہیں خریدنا چاہتے تو ٹھیک ہے, وہ مر گیا, وہ گم ہو گیا, بات تو انسان کی استطاعت کی ہے نا. اور باقی رہ گیا قربانی کے دنوں کا مسئلہ. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ایک وقت میں بیان نہیں ہو سکے, ان کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں تک وقت کا تعلق ہے, یعنی دن کا, تو 10ویں ذوالحجہ اس کو یوم نحر کہتے ہیں. ہر آدمی کوشش کرے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرے. عید الاضحیٰ جلدی ادا کریں, صبح اٹھیں, نماز فجر پڑھیں, غسل کریں, فوراً عیدگاہ کی طرف مسجد میں آئیں, 6:15 بجے نماز اپنی ادا کریں, اور اس وقت قصاب جو ہے وہ بھی بآسانی میسر ہوتا ہے. تو 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کریں, اس کا بہت اجر ہے. آپ نے فرمایا نا کہ ان 10 دنوں کا جو اجر و ثواب ہے, دوسرے دنوں کے دنوں کا جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
تو قربانی اگر آپ 10ویں دن کریں گے تو یہ اجر پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کر لیں، اس کی کھال یا چمڑا اتار کے رکھ لیں، سیکنڈ ٹائم قصاب بھی دستیاب ہوتا ہے، سستے داموں مل جاتا ہے، رش ہوتا ہے نا، تو آپ اس سے گوشت بنوا لیں، خود گوشت نہ بنائیں، وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں بعض لوگ نا گوشت کی بھی، اتنا اچھا جانور ہوتا ہے، اتنا اچھا گوشت ہوتا ہے، بے برکتہ سا ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ ہمارا کام گوشت بنانا تو نہیں، ہم تو مرغی بھی نہیں کاٹ سکتے، صحیح کیا کہتے ہیں، تو ویڑے کو ہم وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بکرا جائے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ گوشت کیسے بنائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا، جس کا کام ہے وہی کرے تو وہی بہتر ہے۔ تو 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کر دیں، کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو پھر 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور 13 کے بارے میں بعض اہل علم کا ہے مسئلہ اختلاف ہے، بعض نے کہا کر لیں، بعض نے کہا نہیں کریں، اختلاف سے بچنے کے لیے یوم نار 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کریں، بات ختم۔ تو ہمارے مطابق یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو آپ قربانی کریں۔ جہاں تک گوشت کا تعلق ہے تو بہت اچھا عمدہ گوشت ہوتا ہے قربانی کا، اچھے طریقے سے اس کو کھائیں جی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کا بہت خیال رکھیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، جان پہچان والے لوگ ہوں گے، ویسے ہی غریب لوگ ہوتے ہیں سال بھر جو گوشت کھانے کی استطاعت قدرت نہیں رکھتے، مہنگا ہے نا گوشت ہمارے ہاں، مٹن دیکھیں جی 900 روپے کلو ہے، اس میں بھی آدھ پاؤ ششڑے نکل آتے ہیں، غریب آدمی تو نہیں کھا سکتا نا بھائی۔ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ان کو بھی شریک کر لیں اپنی خوشی میں، وہ بھی کھا لیں گے تھوڑا سا گوشت۔ تو اگر آپ کی ضرورت ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے، تو آپ گھر میں اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں میں، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں، قریبیوں میں تقسیم کر دیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر بھیجیں۔ ہمارے ہاں رو رسم ہوتے ہیں نا، اگر 2 بکرے انہوں نے ذبح کیے پھر بھی ہم گوشت ان کے گھر بھیجیں گے، بھئی ان کو تو گھر 2 بکرے ذبح ہو چکے ہیں، وہاں کیوں بھیجیں گے؟ جی آپ نے ہمیں گوشت نہیں دیا، بھائی بھائی سے شکوہ، بھئی آپ نے قربانی نہیں، بھئی قربانی ہم نے کی، آپ نے کیوں نہیں گوشت دیا؟ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ چیزیں ہمارے غیر ارادی طور ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر گوشت پہنچائیں، اور باقی کچھ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ قصاب میں گوشت میں کچھ بھی نہیں دینا، یہ قصاب بہت تیز ہوتے ہیں، اچھا سا گوشت 1.5-2 کلو اپنے سائڈ میں رکھ لیتے ہیں، اور آپ سے مزدوری بھی لے لیں گے، منہ مانگی، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ نے ان سے پہلے یہ طے کرنا، بھئی آپ کو گوشت نہیں ملے گا، آپ اس کو جو مزدوری طے، اگر وہ آپ سے مثال کے طور پر 2000 مانگتا ہے تو آپ اس کو 2500 دے دیں، مسئلہ نہیں ہے، بر وقت وہ آپ کے پاس آ جائے اور جانور ذبح کر دے، جو اچھی بات ہے، لیکن اس کو گوشت نہیں دینا، اور مزدوری میں اس کو کھال بھی نہیں دینی۔ بعض لوگ تیز ہوتے ہیں، نہیں یہ میں کھال بھی لے لیتا ہوں، اس کو نہیں دینی، کھال آپ نے مدرسہ میں پہنچانی، یہ طلبہ آپ کے کھال کے مستحق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ کوئی طالب علم نہیں آیا تو اچھا جی ایسے ہی پڑھی رہی، پرواہ نہیں، ذمہ داری کے ساتھ مدرسہ میں کھال کو پہنچائیں، خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قربانی کی، گوشت کھایا، اور یہ بچوں کا حق ہے۔ بلکہ کچھ گوشت بھی مدرسے میں پہنچائیں، اور مدرسے والوں کو چاہیے گوشت کو محفوظ کریں۔ یہاں تو یہ پنکھے بھی بند کر دینے، اے سی تو چلاتے نہیں اور بجلی ہے ہی نہیں، مسائل ہیں۔ بہرحال کوئی بندوبست کریں گوشت کو محفوظ کرنے کا کہ ضائع نہ چلا جائے، بچے جب آئیں تو وہ بچے بھی کھا لیں آپ گوشت۔ یہ بہرحال شریعت نے کوئی پابندی نہیں کی ہے اس حوالے سے، گوشت کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے، باقی قصاب کو وہ نہیں دیے جا سکتے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ جی میت کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ تو میں ماں کی طرف سے کر رہا ہوں قربانی، باپ کی طرف سے، میرا بھائی فوت ہو گیا اس کی طرف سے۔ یاد رکھے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان افراد کی طرف سے قربانی کی جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی، تو علماء نے لکھا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ امت جو لوگ زندہ تھے جو فوت ہو ان کے لیے سب کے لیے آپ نے کر دی نا، لیکن اب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر جائز ہوتی ابو بکر صدیق کرتے، صحیح، عمر آپ کی طرف سے کرتے، عثمان کرتے، سے علی کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور بے مثال محبت کرتے تھے، اور عدیم و نظیر محبت کرتے تھے۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ کی زندگیوں پر اکتفا کریں۔ تو میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ زندہ تھا، اس نے بڑے شوق سے کوئی جانور پا رکھا تھا، خرید لیا، پالا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب اس کی طرف سے وہ جانور ذبح کر دیں۔ اس نے تو نیت یہ کی تھی کہ میں نے اس کی قربانی کرنی ہے، اس کی نیت کے مطابق آپ قربانی کر دیں، ارادے کے مطابق۔ یا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا کہ یہ جانور میری طرف ذبح کر دینا، آپ قربانی کر دیں، باقی میت طرف سے قربانی نہیں ہے۔ ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ جو نا قربانی میری طرف سے کرنا، تو یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس کے اندر ایک ابو الحسنہ راوی یہ مجہول ہے، اور حنش بن معتمر راوی جو ہے اس کے اندر
وہ ضعیف ہے، اور دو ایسے راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی اور حکم بن عتیبہ، یہ دو مدلس راوی ہیں، یعنی 4 علتوں سے یہ روایت معلول ہے، قابل عمل نہیں ہے. سمجھ، اگر دن کو قصاب نہیں ملتا تو رات کو بھی قربانی مجبوری کے تحت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ہوتا ہے نا بس مطلب نہیں ملتا رات کو بھی کی جا سکتی، لیکن بہتر کیا ہے آپ دن کے اول ایسے کو کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ توفیق دے. باقی اللہ کی تعریف کریں، بڑھائی کریں، خوش رہیں، عید کی خوشیاں بانٹیں، اللہ کا شکر بجا لیں کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے. اور کسی بھائی کے ذہن میں اگر کوئی سوال، کوئی مسئلہ ہے، وہ میرا نمبر لے لے، مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. جمعہ کے بعد مسائل پوچھ بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بھائیوں اور بزرگوں کی رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ. ضروری بات، جانور کی عمر تو آپ کو بتائی نہیں ہے. لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دوندا جانور ذبح کرنا ہے. بے شمار لوگوں نے پوچھا، ایک ویڑا ہے جی 2.5 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، دانت اس نے نہیں گرائے، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی؟ جواب یہ اس کی قربانی نہیں ہے. وہ 10 سال کا بھی ہو جائے، سامنے والے دانت دوندا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں نکالتا، اس کی قربانی نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض جو بیوپاری ہوتے ہیں نا، یہ جانوروں کے دانت سامنے والے توڑ بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے ہیں یا واقعی اس کے عمر کے مطابق جو ہے نا وہ گر گئے ہیں. یہ جو دانت گرتے ہیں یہ موسم کے علاقے کی وجہ سے، جانور کی خوراک کی وجہ سے، نسل کی بنا پہ یہ گرتے ہیں دانت اس کے. تو بہرحال عمر کا آپ نے نہیں دیکھنا، بھائی یہ ہمارے گھر کا ہے جی 2 سال کا ہو گیا جی ہمارے گھر کا ہے. بھئی آپ کے گھر کا 2 سال سے کیا تعلق ہے؟ وہ دوندا ہونا چاہیے. وہ اونٹ ہو، اونٹنی ہو، بیل ہو، گائے ہو، بکرا ہو، بکری، دمبا، بھیڑ، اس کا دوندا ہونا شرط ہے. ہاں حدیث میں اللہ یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان، اگر تنگی واقع ہو جائے تو پھر بھیڑ کا 1 سال کا دمبا، مینڈا جس کو چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہو سکتا ہے 1 سال کا. اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ زان جو ہے 1 سال کے دمبے کو کہتے ہیں. یہاں پہ نبی نے شرح مسلم کے اندر اہل لغت کا یہ قول نقل کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ نہ ہونا کہ جانور کی عمر کا خیال ہی نہ کریں. دوندا ہونا جانور کے لیے شرط ہے، اول شرط. سامنے والے 2 دانت یہ بہتر ہوتا ہے، اس کا کوئی چوکا بھی چل جاتا ہے، جس نے کنی نکالی 8 جس کے سامنے والدان نکل آتے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن گوشت میں وہ مزہ نہیں رہتا. یہ یاد رکھیں، یہ تجربے کی بات ہے. جانور خوبصورت تب لگتا ہے دوندا ہو، جب وہ چوگا ہو جائے گا اس کی خوبصورتی میں حرج ہو جاتا ہے. جانور بڑے خوبصورت لگتے ہیں، دوندے ہوں، چوگا ہوں تو وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے یا مدم پڑ جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے جی انشاءاللہ. قولوا قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.